اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حبشی غلام ہے جو مستجاب الدعا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور خداوند متعال اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ خداوند متعال کا عاشق ہے اور خداوند متعال کو اس نے اپنا معشوق قرار دے رکھا ہے۔ عاشق جب اپنے معشوق سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے معشوق سے جو گفتگو کروں وہ صیغہ راز میں رہے، اس کا کسی کو علم نہ ہو۔ یہ میری اور اس کی گفتگو ہے، یہ میری اور اس کی آپسی گفتگو ہے، رازدارانہ گفتگو ہے، اور اس راز کا اگر کسی دوسرے کو علم ہو جائے تو عاشق کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، مومن کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اس واقعے کو نقل کیا ہے 4 صدی ہجری کے ایک نہایت ہی مستند شیعہ دانشمند نے، جن کا نام ہے علی بن حسین مسعودی، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے اثبات الوصیت مسعودی۔ اس مسعودی نے اپنی اس کتاب میں باقاعدہ اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کو جس راوی سے ذکر کیا ہے یہ بھی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک موثق راوی ہے کہ جس کا نام ہے سعید بن مسیب۔ پس خود یہ علی بن حسین مسعودی علماء اس کی تائید کرتے ہیں اور اسے ثقہ جانتے ہیں، اور جس راوی سے اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں وہ راوی بھی ثقہ ہے اور مورد تائید ہے، اور واقعہ ہے ایک حبشی غلام سے متعلق۔ یہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قحطی کا زمانہ ہے اور ایک پہاڑی کے اوپر ایک حبشی غلام کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا دیکھوں کہ یہ حبشی غلام اس پہاڑی کے اوپر کیا کر رہا ہے۔ میں قریب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دے رہا ہے، یعنی ہاتھ اس نے آسمان کی طرف بلند کر رکھے ہیں، کچھ گفتگو کر رہا ہے، کچھ کلام کر رہا ہے، اور پھر ابھی اس کا کلام مکمل نہیں ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے جسے دیکھ کر یہ حبشی غلام مسکراتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس غلام کے جانے کی دیر ہے کہ وہ بارش برسانا شروع کر دیتا ہے، اور اس قدر بارش برستی ہے کہ یہ سعید بن مسیب کہتا ہے کہ مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں اس میں غرق نہ ہو جاؤں، لہٰذا میں اس غلام کا پیچھا کرتا ہوں اور اس کے پیچھے جاتا ہوں کہ یہ غلام کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں تو مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے بیت الشرف میں داخل ہوا ہے۔ میں اس غلام کے پیچھے امام زین العابدین کے بیت الشرف میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اب امام کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو یہاں مراد وہی ہمارے سندھ کے کلچر کے مطابق جو باقاعدہ ایک اتاق بنائی جاتی ہے گھر کے باہر، یہ گھر کے باہر ایک ایسا ہی سسٹم ہے کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت، جنہوں نے آ کر امام سے سوال کرنے ہیں، ملاقات کرنی ہے، جسے فارسی زبان میں بیرونی کہا جاتا ہے، جسے آپ لوگ دفتر کہہ سکتے ہیں، یہ گھر کا باہری حصہ ہے جہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ کوئی سوال پوچھنے آ رہا ہے، کوئی دعا لینے آ رہا ہے، کوئی کسی کام سے آ رہا ہے، تو صاحب خانہ اس کی ان امور میں اس کی دعاؤں کو، اس کے کاموں کی اجابت کرتا ہے۔ تو یہ غلام گھر کے اندر داخل ہو گیا تو یہ سعید بن مسیب کہتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوا، اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں نے سلام پیش کیا، اور امام زین العابدین سے کہا کہ یبن رسول اللہ، مجھے آپ کا ایک حبشی غلام چاہیے، آپ وہ غلام مجھے فروخت کر دیں۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اے سعید، تمہیں وہ غلام میں کیوں بیچوں؟ یہ امام زین العابدین اس سعید سے کہتے ہیں، اور دوسری طرف چونکہ سعید مورد ثقہ راوی ہے امام زین العابدین کا، لہٰذا امام اپنے غلاموں کے سرپرست سے کہتے ہیں کہ جاؤ جتنے بھی غلام ہیں ان کو باہر لے آؤ۔
وہ غلاموں کا سرپرست جاتا ہے، گھر میں جتنے غلام اس کو نظر آتے ہیں ان کو باہر لائن میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے سعید بن مسیب کے سامنے۔ اب سعید بن مسیب ان غلاموں کو دیکھتا ہے تو مولا سے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، مجھے جو غلام چاہیے وہ ان غلاموں کے قطار میں موجود نہیں ہے۔ تو ایسے میں وہ غلاموں کا سرپرست امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ ایک غلام باقی رہ گیا ہے کہ جو محافظ ہے، میں جاتا ہوں تو اس کو لے کر آتا ہوں۔ لہٰذا یہ غلاموں کا سرپرست اس محافظ غلام کو لے کر جب آتا ہے تو اسے دیکھتے ہی سعید بن مسیب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، مجھے یہی غلام چاہیے۔ تو امام زین العابدین اس حبشی غلام کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ آج سے سعید بن مسیب تمہارا مالک ہے، تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اب وہ حبشی غلام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف توجہ کرتا ہے اور پھر سعید بن مسیب سے مخاطب ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میرے اور میرے مولا اور میرے آقا اور میرے امام کے درمیان کیوں فاصلہ ایجاد کر رہے ہو؟ کیوں تم مجھے یہاں سے لے جا رہے ہو؟ مجھے یہیں امام کے پاس رہنے دو۔ تو وہ سعید بن مسیب اس حبشی غلام کو کہتا ہے کہ آج میں نے پہاڑی کے اوپر تمہارا وہ جو معجزہ دیکھا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ جملہ سننا تھا کہ اس سعید بن مسیب کو میرے اس راز کا علم ہو چکا ہے جو میرے اور خدا کے درمیان ہے، تو وہ حبشی غلام اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں گفتگو کرتا ہے اور ہم کلام ہوتا ہے اور خداوند متعال سے تقاضا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، وہ تو میرا اور تیرا راز تھا، اور میں نے تیری بارگاہ میں تجھ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ میرے پروردگار، میرا راز کسی کے سامنے افشا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر میرا راز کسی کے سامنے افشا ہو جائے تو اے میرے پروردگار تو مجھے موت دے دے۔ میں کیسے برداشت کروں کہ ایک عاشق کا راز اس کے معشوق کے ساتھ جو تھا وہ افشا ہو جائے؟ تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا میں نے تیرے ساتھ یہ عہد کر رکھا تھا کہ اے میرے پروردگار، جیسے ہی یہ میرا راز افشا ہوگا تو مجھے موت دے دینا۔ تو اے میرے پروردگار، میری روح کو قبض فرما۔ زار و قطار خداوند متعال کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہے۔ اس منظر کو مشاہدہ کرتے ہوئے امام زین العابدین، سعید بن مسیب اور وہاں جتنے افراد موجود تھے وہ سب زار و قطار رونے لگے۔ سعید بن مسیب سے یہ واقعہ برداشت نہ ہوا اور الٹے پیروں واپس چلا گیا۔ ابھی سعید بن مسیب اپنے گھر پہنچا ہی نہیں تھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاصد بھیجا اور سعید بن مسیب کو پیغام بھیجا کہ اگر تم اس حبشی غلام کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے ہو تو فوراً واپس آ جاؤ۔ یعنی اس حبشی غلام کا انتقال ہو چکا ہے اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا، اور اس نے خداوند متعال کی بارگاہ میں جو دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا عاشق ہوں، تو میرا معشوق ہے، میرے اور تیرے درمیان ایک راز تھا، میں نے تجھ سے یہ ایک عہد باندھ رکھا تھا کہ یہ راز کہیں افشا نہیں ہوگا، اور جس دن یہ راز افشا ہوگا میرے پروردگار، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرے اور تیرے درمیان جو راز ہو وہ افشا ہو جائے، تو اے میرے پروردگار اسی دن میری روح کو قبض کر لینا۔ تو آج یہ راز افشا ہو گیا ہے، تو اس نے پروردگار کی بارگاہ میں قبض روح کی دعا کی ہے اور خداوند متعال نے اس کی دعا کو اجابت کیا اور اس غلام کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سعید بن مسیب سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ سعید، اس کو اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچ گیا ہے، اس کے جسد خاکی کو بھی اللہ کے سپرد کر دیں اور قبر میں اتار دیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، توجہ کریں، انسان کو یہ چاہیے کہ جو اسرار الہی ہیں ان اسرار الہی کی حفاظت کرے، جو خدا نے اس کو راز دیے ہیں ان رازوں کی حفاظت کرے، اور جو اس کے اور خدا کے مابین باتیں ہیں ان باتوں کو راز میں رکھے، اور وہ راز جو اس کو کسی دوسرے کے متعلق معلوم ہو چکا ہے اس بات کو بھی راز میں رکھے، کسی کے سامنے اس کو افشا نہ کرے، حتیٰ اس بات کا اظہار بھی نہ کرے کہ مجھے تمہارے ایک راز کا علم ہو چکا ہے۔ اگر یہ سعید بن مسیب اس کا پیچھا نہ کرتا
گھر میں نہ آتا، امام زین العابدین سے تقاضا نہ کرتا اس کو خریدنے کا، اور اس غلام کو معلوم نہ ہوتا کہ سعید بن مسیب کو میرے راز کا علم ہو چکا ہے، تو وہ ہرگز خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی قبض روح سے متعلق دعا نہ کرتا اور وہ زندہ رہتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ان باتوں پر توجہ دے کہ خداوند متعال سے اس کا رابطہ کیسے ہونا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسرار الہیہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔